خوش آمدید ناظرین و سامعین۔ میرا شوہر ہے میری ماں کا قاتل۔ آج کی ہے یہ سچ بیانی اور یہ کہانی سن کر دل دہل جائے گا آپ کا کہ انسان اتنا سفاک اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ماں ایک طرف شوہر کا رشتہ، کس کو چنتی ایک عورت۔ یہ ظلم کی کہانی ہے اور ہر ایک کو سننی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ پہلے پر ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو اس کے ساتھ ہی پریس کریں۔ یاسر پلیز دروازہ کھول دیں، میں سردی سے مر جاؤں گی، باہر بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ مرتی ہو تو مر جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جاؤ اپنی پاگل ماں کے ساتھ جا کر مرو جس کی خاطر مجھے چھوڑ کر اس کی طرف بھاگتی ہو۔ اور ہاں، اب دوبارہ دروازہ مت بجانا ورنہ باہر آ کر تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ یاسر کی غراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سہم گئی۔ پھر سے اسی چارپائی پہ جا کر میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رات کب تک وہ کٹتی؟ اتنی طویل رات تو آسانی سے کٹتی بھی نہیں ہے۔ اس اذیت سے بھری ہوئی رات کو گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی ہمت جواب دینے لگی تو پھر سے امید کا ایک دیا دل میں جلائے چارپائی سے نیچے اتری۔ اب میرا رخ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ اس کے بند دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا۔ اماں دروازہ کھولو، میں سردی سے مر جاؤں گی۔ میری کپکپاتی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی۔ کیوں؟ تیرے شوہر نے تجھے چھوڑ دیا اور اب اماں کی یاد آ گئی؟ جا کر اپنے کمرے میں سو۔ ماں کی چنگار سن کر آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ اے میرے مالک، میں نے ایسی کون سی خطا کر دی جس کی تو مجھے اتنی بڑی سزا دے رہا ہے؟ مجھے کیوں اس کڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے؟ یا میرے مولا میری آزمائش کو ختم کر دے۔ میں تھک گئی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ یہ دونوں میرے عزیز ترین رشتے ہیں۔ ایک کمرے میں شوہر سو رہا ہے، دوسرے کمرے میں مجھے پیدا کرنے والی ماں، وہ ماں جو اولاد کو معمولی سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، مگر میری ماں کو مجھے اس اذیت میں دیکھ کر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اٹھی اور پھر سے صحن میں آ گئی۔ میں رابعہ بشیر، ایک مڈل کلاس گھرانے میں نے آنکھ کھولی۔ ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی ہم دونوں سے بڑا تھا اور ماں باپ کا بہت لاڈلا اور ہم بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ہمارے ابا بشیر احمد بہت ہی نیک اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے تمام عمر کبھی اماں کے ساتھ یا ہم بہن بھائیوں سے سختی نہیں برتی۔ گھر میں حکومت ہمیشہ اماں کی ہی رہی۔ ابا ان کے ہر فیصلے کو بلا چوں چرا مان لیتے، کبھی کسی بات پر احتجاج نہیں کرتے تھے۔ اماں میں اور تو کوئی خامی نہیں تھی سوائے ایک خامی کے کہ وہ عادل بھائی سے اندھی محبت کرتی تھی اور بیٹے کی محبت میں ہم بیٹیوں کے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتی تھی۔ خوراک، لباس، غرض یہ کہ زندگی کی ہر سہولت اور آسائش میں ہمیں دوسرے درجے پر رکھتی اور عادل بھائی کو ہر معاملے پر ہم پر فوقیت دیتی۔ بیٹے سے ان کی اس اندھی محبت نے ہی ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر جیسے ہی بھائی کی شادی ہوئی ہماری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ اماں نے جب بھائی کی شادی کا نام لیا، گھر میں تو ان کے سامنے کبھی نہ بولنے والے ابا بھی بول اٹھے۔ جب تک دونوں بیٹیوں کی شادی نہ کر لیں تب تک بیٹے کی شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ بہو گھر میں آئے گی، نہ جانے کس مزاج کی ہوگی اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مگر اماں نے ہمیشہ کی طرح ابا کی یہ بات بھی کانوں سے اڑا دی۔ بھائی کے نوکری لگتے ہی ایک چاند سی بہو بیاہ کر گھر لے آئی۔ بھابھی گھر میں کیا آئی، انہوں نے ہم لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ وہ خاصی گرم مزاج واقع ہوئی۔ بھائی کی شادی کو 1 سال ہوا تو ابا چل بسے۔ اب تو بھابھی کو کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ بھائی بھی ابا کی طرح ایک دبو قسم کے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگے۔ ہم دونوں بہنیں ہر وقت بھابھی کے غصے کا شکار بننے لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ بھیا اس ساری صورتحال سے انجان بنا رہنے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ بھابھی کا ہم لوگوں سے یہ سلوک دیکھ کر بھی اماں بیٹے اور بہو کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بھابھی کی سائیڈ لیتی۔ جب بھابھی کی ہم دونوں بہنوں سے تو تکار کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تو بھیا کے کہنے پر اماں ہمارے لیے الٹے سیدھے رشتے دیکھنے لگی۔ ابا ہم دونوں بہنوں کی شادی کے لیے بہت پہلے ہی ایک معقول رقم بینک کے فکس ڈپازٹ میں محفوظ کر چکے تھے۔ وہ رقم نکلوا کر اماں نے ہماری شادیاں کر دی۔ ہم دونوں مڈل کلاس گھرانوں میں ہی بیاہی گئی۔ باجی کا میاں شبیر ایک فیکٹری میں فورمین تھا۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت نکلی کہ مجھے باجی کی نسبت زیادہ اچھا بر ملا۔ میرا شوہر یاسر ایک بینک میں کیشیئر کی جاب کرتا تھا۔ یاسر سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، بھائی بہنیں شادی کر کے اپنے گھر بسا چکے تھے اور اب یاسر کی شادی کے بعد ان کا یہ آخری فرض بھی پورا ہو چکا تھا۔ میں بیاہ کر یاسر کے 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اس کی کم تنخواہ بھی ہم دونوں میاں بیوی کے لیے کافی تھی۔ میں یاسر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ یاسر ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، اس میں کوئی قابل ذکر خرابی نہیں تھی۔ ہماری شادیوں سے فارغ ہو کر اماں جو یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹیوں کو بیاہ کر گھر میں امن اور سکون پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، ان کا خیال غلط نکلا۔
ہمیں نکالنے کے بعد بھی بھابھی کی گرم مزاجی میں کچھ خاص فرق نہیں آیا۔ اب اماں سے ان کا رویہ انتہائی برا ہونے لگا تھا۔ وہ اماں سے نوکروں کی طرح کام لیتی اور بھائی یہ سب دیکھتے ہوئے بھی خاموش انجان بنے رہتے۔ بھابھی نے اوپر تلے 3 بیٹے بھائی کی گود میں ڈالے۔ بھائی تو عمر بھر کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ خود کو پیدا کرنے والی اور جان نچھاور کرنے والی ماں کے سارے حقوق اور فرائض فراموش کر بیٹھے۔ بھیا جس گھر میں رہتے تھے 5 مرلے کا وہ خوبصورت ڈبل سٹوری گھر مین روڈ پر تھا۔ ابا نے اماں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خاطر یہ گھر اماں کے نام کروا دیا تھا۔ بھائی نے ہماری شادیوں کے بعد اوپری پورشن کی سیڑھی الگ کر کے کرائے پر اٹھا دیا۔ اب بھابھی کی باتوں میں آ کر بھائی نے ایک نئی چال چلی۔ چند دن کے لیے اماں کے ساتھ دونوں میاں بیوی نے اپنا رویہ انتہائی نرم کر لیا، پیار محبت سے پیش آنے لگے۔ اماں ان دنوں بھول ہی نہ سماتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹے اور بہو کو اپنی عاقبت، اپنی آخرت سنوارنے کا خیال آ گیا اور اب وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں کو دال میں کالا محسوس ہوا تھا، مگر اماں کی آنکھوں پر بھائی کے پیار کی پٹی کچھ اس مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی کہ انہیں کبھی بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہماری شادیوں کو 6 سال ہو چکے تھے۔ ان 6 سالوں میں باجی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جبکہ میری شادی کے سال بعد ارحم پیدا ہوا جو اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔ آخر ایک دن بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی جب بھائی نے اماں سے مطالبہ کیا کہ یہ گھر اماں اس کے نام لکھوا دے۔ ہم دونوں بہنوں نے اماں کو بہت سمجھایا، اپنی زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، تمہارے بعد یہ گھر بھائی کو ہی ملے گا، ہم دونوں بہنیں حصہ نہیں لیں گی، مگر اپنے جیتے جی یہ گھر بھائی کو مت سونپو۔ مگر اماں نے ہمیشہ کی طرح ہماری ایک نہ سنی اور بھائی کے ساتھ جا کر یہ گھر بھائی کے نام رجسٹر کروا دیا اور مجبوراً ہمیں بھی بھائی کے حق میں بیان دینا پڑا اور یوں 1 کروڑ کا وہ گھر بھائی کی ملکیت بن گیا۔ گھر بھائی کے نام لگتے ہی بھابھی اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ اس کا رویہ اماں کے ساتھ ظالمانہ اور حقارت بھرا ہو گیا۔ ان کو اماں سے جو لالچ تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب اماں ان کو ایک بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگی۔ آخر جب بھابھی کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تو ایک دن باجی اماں کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور اماں کو اپنے گھر لے گئی۔ اماں نے اس بات کا دل پر اس قدر اثر لیا کہ اب ہر وقت روتی رہتی تھی اور دن رات کے اس رونے دھونے کا نتیجہ نکلا ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اب وہ بیٹھے بٹھائے اچانک باجی اور اس کے بچوں کو گالیاں اور بددعائیں دینے لگتی۔ باجی کا شوہر شبیر پہلے تو اماں کو چاروں نچار برداشت کرتا رہا، مگر زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکا۔ ساس کے منہ سے جھڑتے ہر وقت کے کوسنے اور بددعائیں اس کے لیے برداشت سے باہر ثابت ہوا۔ اس نے باجی کو حکم دیا کہ اماں کو کسی اولڈ ہوم یا رفاہی ادارے میں چھوڑ آؤ، میں بڑھیا کا وجود مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے گھر میں بیٹھ کر میرا دیا کھا کر میرے بچوں اور مجھے بددعائیں دیتی ہے۔ ایک دن باجی مجھ سے اس موضوع پر فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ بے شک اماں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر آج ان کی حالت دیکھ کر ہم بیٹیاں خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ ہم اپنے شوہروں کے گھر میں ان کے رحم و کرم پر پڑی تھیں۔ اپنی اماں کی گالیاں ہم دونوں تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر داماد برداشت نہیں کریں گے۔ باجی روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا اماں 3 بچوں کے ہوتے ہوئے اب اولڈ ایج ہوم جائیں گی؟ اب اس سوال کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں باجی، میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، میری آواز بھر آ گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ یاسر نہ جانے کب گھر آئے اور میری باتیں سنتے رہے۔ فون رکھتے ہی مجھ سے مخاطب ہوئے، کیا بات ہے رابعہ، کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ یاسر اماں کا دماغ چل گیا ہے، وہ بیٹھے بٹھائے اچانک بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی ہیں، آپا اور اس کے بچوں کو بددعائیں دینے لگتی ہیں۔ اس بات پر شبیر بھائی نے آپا کو حکم دیا ہے کہ اماں کو کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آؤ۔ اس بات پر ہم دونوں بہنیں بہت پریشان ہیں۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گئے اور کچھ دیر بعد بولے، رابعہ کیوں نہ اماں کو ہم اپنے گھر لے آئیں؟ میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، مگر یاسر اماں کو اپنے ساتھ رکھنا بہت صبر آزما ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ ان کا مسئلہ صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جانتا ہوں وہ بہت گالیاں دیتی ہیں، مگر ذرا یہ بھی تو سوچو، میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا۔ اب اگر اللہ نے مجھے جنت کمانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے تو میں اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ ساس بھی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے نا، میں ان کی خدمت ماں سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یاسر کو ممنون نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے وہ انسانوں کے روپ میں فرشتہ دکھائی دینے لگے۔ یاسر آپ اچھی طرح سوچ لیں پلیز، میری تو ماں ہے، میں تو اس کی گالیاں اور بددعائیں سہ لوں گی، مگر آپ کے لیے سہنا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے سوچ لیا ہے رابعہ، ہم دونوں مل کر اماں کی خدمت کریں گے، ان کا خوب خیال رکھیں گے، دیکھنا ہماری محبت اور توجہ پا کر وہ ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے یاسر ایسا ہی ہو، میں نے دل سے دعا مانگی اور پھر ہم لوگ اگلے دن ہی جا کر اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ہمارا ارادہ جان کر شبیر بھائی مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں ہنسے اور بولے، بھائی تم بھی نیکی کمانے کی کوشش کر لو،
مگر دیکھ لینا، بتا دیتا ہوں، یہ نیکی کمانا بہت مشکل ہے اور ہم لوگ یہ مشکل کام کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ یاسر کے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ خوش آمدید ناظرین۔ یاسر کا جواب سن کر شبیر بھائی پھر سے مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے اور ہم دونوں اماں کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اماں کے نکلتے ہی باجی کے گھر تو سکون ہو گیا، مگر ہمارے گھر میں بے سکونی اور ڈپریشن کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اماں کے آنے کے بعد ایک ہفتہ تو خیریت سے گزر گیا۔ وہ ہم لوگوں سے بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک ہم نے اماں کو دے دیا، اس میں سے ہی میرے جہیز کا سامان بھرا ہوا تھا اور ہم بھی نانی کے ساتھ جلدی گھل مل گیا تھا۔ یاسر شام کو جو بھی پھل وغیرہ لاتے سب سے پہلے اماں کو ان کا حصہ ان کے کمرے میں دے کر آتے۔ میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ ابھی تک اماں کو وہ گالیوں والا دورہ نہیں پڑا تھا۔ 7 دن خیریت سے گزر گئے، 8ویں دن خیریت نہ رہی۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں سستا رہی تھی۔ اچانک اماں کے رونے پیٹنے اور بیان کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور دوڑتے ہوئے ان کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنی چارپائی پر رو رہی تھیں، ان کی آواز میں بہت درد اور کرب تھا۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ ارے او نصیب و جلی، تیرا بیٹا مر گیا اور تجھے خبر نہ ہوئی؟ میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا، نظروں کے سامنے ارحم کا معصوم چہرہ آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ ایسا مت کہو، میرا بیٹا اسکول گیا ہے، تھوڑی دیر تک گھر آ جائے گا۔ نہیں آئے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب اس کی خون میں لت پت لاش ہی گھر آئے گی۔ میں سرتاپا کانپ گئی، زاروں قطار رونے لگی، اپنے کمرے میں جا کر موبائل اٹھایا اور یاسر کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو یاسر، آپ ارحم کے اسکول جائیں اور گھر لے آئیں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ مگر کیوں؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ گھر میں تو سب خیریت ہے، مگر مجھے لگتا ہے ارحم کے سر پر ضرور کوئی مصیبت منڈلا رہی ہے۔ پلیز یاسر، ارحم کو لے کر گھر آ جائیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے اسے دیکھے بنا سکون نہیں ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی اسے اسکول سے لے کر گھر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے بیٹے کو گھر لے آئے۔ اسے میں نے اپنے سینے سے لگا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب مجھے جلدی سے بتاؤ، تمہارے دل میں خیال کیوں آیا ارحم کی جان خطرے میں ہے؟ میں نے اماں کا رونا اور ان کی پیشن گوئی کرنا سب کچھ یاسر کو بتا دیا۔ کمال کرتی ہو تم بھی، ایک ایب نارمل کی باتوں میں آ کر تم نے اپنا، میرا اور اس معصوم بچے کا، تینوں کا ذہنی سکون خراب کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے میں کس طرح اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بہت سے منت سماجت کر کے تھوڑی دیر کی رخصت لے کر آیا ہوں، اور وہ بری طرح تپ چکے تھے۔ میں چپ چاپ ان کی جلی گوٹی سنتی رہی۔ وہ جھلا کر اٹھے، بائک کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اماں کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اماں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی دھماکہ کرنے کے بعد یوں چپ سادھ لیتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے تھے، اور وہ پاس بیٹھی معصوم صورت بنائے دیکھتی رہتی یا کوئی نہ کوئی چیز کھا رہی ہوتی۔ اس طرح ایک دن یاسر ڈیوٹی سے گھر واپس آئے۔ میں اس وقت چھت پر دھلے ہوئے کپڑے لینے گئی ہوئی تھی۔ مجھے گھر میں موجود نہ دیکھ کر انہوں نے مجھے آواز دی تو صحن میں بیٹھی ہوئی اماں فٹ سے بولی، تیری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سچ کہہ رہی ہوں، اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے چلائی تو اماں سہم کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح پر کچھ پڑھنے لگی، اور پھر یہ ان کا معمول ہو گیا۔ وہ مجھے یاسر کے ساتھ کمرے میں سونے ہی نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی، میں اکیلی ہوں، تم میرے ساتھ سو۔ انہوں نے جینا دھوپر کر دیا تھا، اور یاسر جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ وہ ہر چیز برداشت کریں گے، ایک ماں کی طرح وہ ان کا خیال کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آخر داماد ہی نکلے، اور ویسے بھی ان کا اپنا بیٹا بھی کون سا ان کا بیٹا تھا۔ یہاں پر اماں مجھے باتیں سناتی رہتی کہ تو نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے، تو نے خلاف ورزی کی ہے، یہ میرا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ وہ مجھے ایسا کہہ کر دل میرا دہلاتی تھی، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو مجھے نہیں سنے گی، تو اپنے شوہر کی سنتی ہے نا، جا اسی کی سن۔ اور یہ وہی سردی کی رات تھی جب ایک طرف میرے شوہر ناراض ہو کر مجھ سے سو رہے تھے اور مجھ پر چلا رہے تھے، دوسری طرف میری ماں مجھے کوس رہی تھی، نہیں کھولوں گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، اپنے شوہر کے پاس جا کر سو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ماں کی خدمت کرنے کی، کوئی فکر نہیں ہے تمہیں۔ وہ رات میری زندگی کی ایک ناقابل فراموش رات تھی۔ سردی کی وہ طویل رات میں نے دروازوں کے بیچ بھاگتے ہوئے روتے ہوئے گزاری۔ کبھی شوہر کی منتیں کرنے لگی، کبھی ماں کو منانے لگی، مگر دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ صبح ہونے تک میں بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ یاسر اٹھے اور انہوں نے جب دروازہ کھولا تو میں ان کے دروازے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سہارا دے کر کمرے میں لے گئے اور محلے میں رہنے والے ایک ڈاکٹر کو
ایمرجنسی میں لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا، یاسر نے میرے لیے چائے بنائی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے چائے پلائی، پھر میڈیسن کھلائی اور ہم کو تیار کر کے اسکول چھوڑ کر آ گئے۔ اور اب تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، یہ بھی انہوں نے مجھ سے کہا، اور سوچ لیا ہے اماں کا کسی ذہنی امراض والے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی، اور اس کے بعد پھر واقعی یاسر کے رویے میں حیرت انگیز طور پر تبدیلی آ گئی۔ اب وہ اماں کی گالیوں پر غصہ نہیں ہوتے تھے بلکہ خاموش رہتے، اٹھ کر کمرے میں چلے جاتے یا گھر سے باہر نکل جاتے۔ یاسر اماں کو ایک دن اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ اس نے ڈراپس کی شکل میں میڈیسن دی جو دن میں 2 بار یعنی صبح شام کو کسی بھی لکوڈ چیز میں 3 قطرے ڈال کر اماں کو پلانے ہوتی تھی، اور یاسر اپنے ہاتھوں سے اماں کو صبح شام چائے میں 1 قطرے ملا کر پلاتے تھے۔ میں ان کی خدمت گزاری سے بہت متاثر ہو رہی تھی۔ انہی دنوں اماں نے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی تھی تمہارا شوہر مجھے مارنا چاہتا ہے، اس سے میری جان کو خطرہ ہے، وہ ایک دن مجھے مار دے گا۔ میں اماں کی بات سن کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیتی۔ اماں وہ آپ کو کیوں ماریں گے؟ وہ تو آپ کا علاج کروا رہے ہیں، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موت دیکھی ہے۔ آج تمہیں اپنی ماں کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا، کل تم اپنی ماں کی بات پر یقین کرو گی اور رو گی۔ اماں کو اسی طرح سارا دن اول فول بولتا ہوا میں دیکھتی رہتی۔ میں ان کی کسی بات پر اب کان نہیں دھرتی تھی۔ اب یاسر گھر میں کوئی بھی فروٹ وغیرہ لاتے تو پہلے کی طرح اماں کو ان کا حصہ دیتے اور اپنے پھر کمرے میں آتے۔ یاسر نے جب سے اس ڈاکٹر سے اماں کا علاج شروع کیا تھا، اماں میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ چپ چاپ بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی، نہ گالیاں نکالتی نہ ہی بد دعائیں دیتی، بس خالی خالی نظروں سے خلاؤں میں کچھ تلاش کرتی رہتی یا پھر زیر لب اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی۔ اور ایک صبح ہم سو کر اٹھے مگر اماں نہ جاگی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ میں اماں کے مردہ وجود سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یاسر کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ ننھا ارحم بھی نانی کو دیکھ کر رونے لگا۔ یاسر تسلی کرنے کی خاطر محلے کے اسی ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے اماں کا تسلی بخش چیک اپ کروانے کے بعد یہ بتایا کہ رات کے کسی پل ان کا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو چکی ہے۔ یاسر نے فون کر کے سب رشتہ داروں کو اطلاع دے دی۔ سبھی قریب ہی اسی شہر میں رہتے تھے، جلدی آ گئے، بھائی اور بھابھی بھی۔ ہم دونوں بہنوں نے ہی اماں کو نہلایا اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور یوں ہم کو ستانے والی، ہماری زندگی اجیرن کر دینے والی ہماری اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اماں کی وفات کے 20 دن بعد میں کمرے کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی۔ الماری کے اوپر گرد جھاڑنے کے لیے کرسی پر چڑھی تو وہ ڈراپس والی شیشی سامنے رکھی دکھائی دی۔ میں نے وہ شیشی اٹھائی اور اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے اسے بغور دیکھنے لگی۔ لیبل پر بریکٹ میں پوائزن لکھا تھا، اس کے اندر پانی کی طرح ایک بے رنگ محلول بھرا ہوا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں اماں کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے، تمہارا شوہر مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ مجھے مار دے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موت دیکھی ہے۔ اماں کے فکرے یاد آتے ہی میں نے ایک جھرجھرو لی اور اس شیشی کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، چادر اوڑھی اور گھر کو لاک کر کے باہر نکل آئی۔ مین روڈ پر گئی اور ایک میڈیکل سٹور میں داخل ہو گئی، شیشی کاؤنٹر پر رکھی۔ بھائی، یہ میڈیسن کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ میڈیکل سٹور والے نے وہ شیشی اٹھائی، اس پر لگا ہوا لیبل بغور پڑھا اور پھر میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ ڈراپس کہاں سے ملے؟ راستے سے گزر رہی تھی، زمین پر پڑی ہوئی ملی، مجھے فوری طور پر کوئی اچھا بہانہ سمجھ نہ آیا۔ اسے فوراً ضائع کر دے میری بہن، یہ جزام کے مریضوں کو دیا جاتا ہے مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، گویا ایک قسم کا زہر ہے، سلو پوائزن ہے۔ اس کی خاص مقدار جزام کے جرثومے کو ختم کرتا ہے لیکن ایک اچھے انسان کو ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں اتار دیتا ہے۔ اگر اس کی بہت تھوڑی مقدار کسی کے جسم میں اتارتے رہیں تو 15-20 دن لگ جاتے ہیں مرنے میں، اور اس زہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مرنے والے کی موت بالکل نارمل محسوس ہوتی ہے، اور لگتا ہی نہیں ہے کسی کی موت اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ وہ تو بغیر کسی بیماری کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس فارماسسٹ کی یہ بات سن کر میرے جسم سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی۔ میں نے وہ شیشی وہیں کاؤنٹر پر چھوڑ دی اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اسٹور سے باہر آئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری پاگل ماں کی ہر پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی، مگر اس کی آخری پیشن گوئی غلط ثابت نہ ہوئی۔ یاسر نے ایک تیر سے 2 شکار کھیل لیے، شبیر بھائی کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ وہ میری ذہنی مریضہ ماں کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور میری ماں کو خاموشی سے راستے سے ہٹا بھی دیا۔ یہ راز اتنے سال سے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں کیونکہ یاسر کی بیوی ہوں، وہی میرا سہارا ہے۔ عورت کتنی مظلوم ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بول نہیں سکتی۔ شوہر کی غلطی پر پردہ ڈالنا بھی ضروری ہے، مگر آج آپ سب سے بات کہہ رہی ہوں کہ میرا ظالم شوہر ہی میری ذہنی مریضہ ماں کا اصل قاتل ہے۔ یاسر